میلسی کے ملازم حسین، جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال گزر جانے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، زندگی کا ایک جو کمی تھی وہ پوری ہوئی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ملازم حسین۔ لازم صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہیں یا حفظ کیا؟ ناظرہ قرآن پاک پڑھے۔ اچھا، کتنے عرصے میں آپ نے یہ پڑھا؟ یہ تقریباً 1 سال میں پڑھا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 50 سال ہے۔ 50 سال گزر جانے کے بعد آج یہ آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیسے خیال آیا اور پہلے حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ بس پہلے غربت کی وجہ سے کام کے چکر میں لگے رہے ہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں لگا۔ اب جب میرے بچے پڑھ رہے تھے تو میرا دل شوق اور زیادہ ہوا، تو بچوں کے ساتھ پھر کوشش کی تو الحمدللہ اب قرآن پاک پڑھ لیا۔ تو آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے تب کیا خیال آتا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں؟ کچھ ایسا فیل ہوتا؟ نہیں، کبھی محسوس نہیں کیا، بس دل کا شوق تھا کہ قرآن مجید پڑھوں۔ تو جب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا اس کے بعد پھر کیا جذبات تھے؟ کیا ہے، زندگی کا ایک جو کمی تھی وہ پوری ہوئی ہے۔ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی؟ میٹرک تک کی ہے۔ اچھا، میٹرک میں تعلیم کے دوران بھی موقع نہیں ملا؟ نہیں ملا موقع، وہاں نا کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، گھروں میں تو پڑھانے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا ادھر، تو اس لیے نہیں پڑھ سکے۔ جب قرآن مجید آپ نے اب پڑھا تو پہلے کچھ چیزیں آتی تھیں، کوئی نماز وغیرہ؟ پہلے نماز تو آتی تھی بس، باقی تو کچھ بھی نہیں نا، کیونکہ جب اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب جب اس طرف دھیان آیا تو الحمدللہ ہر چیز کر رہے ہیں۔ یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب صورتیں زبانی یاد کریں گے۔ اچھا، جیسے محلے دار یا دوست احباب جن کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ اب ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ بات کی، کچھ کہا؟ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، دلی دعائیں بھی دیں، کیونکہ میرا کام ہے فیکٹریوں میں کام کرنے کا۔ جس کو پتہ چلا ہے انہوں نے شاباش بھی دی اور دل سے دعا بھی دی کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ جائیں گے۔ اچھا، جب آپ نے آخری سبق پڑھا تب آپ کے کیا جذبات تھے؟ بیان نہیں کر سکتا میں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں، بیان کر کے بتائیں کیا جذبات تھے؟ جذبات ایسے تھے، خوشی کا ایسا موقع تھا کہ وہ خوشی انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ سمجھ لو میں جہل تھا پہلے، اب جب کہ قرآن مجید پڑھا ہوں تو اس میں اور پہلے والی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اب اپنے آپ پہ فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قرآن مجید پڑھ لی ہے، میں نے دین کی جو کتاب تھی وہ میں نے پڑھ لی ہے۔ اس سے پہلے ایک جیسے بندہ چور پھرتا ہے ویسے ہوتا تھا کہ جو پڑھ رہے تھے انہیں دیکھ کے سائڈ پہ ہو کے جانا کہ کہیں وہ کہہ نہ دیں گے یہ اگر قرآن مجید پڑھ لو یا کوئی سپارہ پڑھ لو۔ اب یہ ہے، اب دل میں فخر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی محفل میں جاؤں گا بھی صحیح نا تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن مجید پڑھا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے؟ اللہ کا کرم، میرا نام قاری محمد طارق حیدری۔ طارق صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کے جو شاگرد آپ سے بہت زیادہ عمر کے ہیں، تو آپ نے ان کو کیسے پڑھایا اور کب سے ان کے پاس پڑھا رہے ہیں؟ کس طرح سے ان میں جذبہ پیدا ہوا؟ جی، میں ان کے ہاں تقریباً کوئی 5-6 سال سے ماشاءاللہ ان کے سارے بچے میرے پاس پڑھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹے بھی ماشاءاللہ۔ تو یہ اپنے بچوں کو دیکھتے تھے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم اچھی ان کو مل رہی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دینی تعلیم کا ماحول جب انہوں نے دیکھا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ محنت کی ان پر، 1 سال کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کیا قرآن پاک۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی کوئی ایسے شاگرد بنائے ہیں جو آپ سے زیادہ عمر کے؟ جی الحمدللہ بنایا میں نے، ہاں جی، ایک لیڈیز ہیں، ایک اور آدمی ہے مجھ سے بڑی عمر کے تھے ماشاءاللہ کہ جن کو میں نے قرآن پاک پڑھایا، بلکہ ایک لیڈی نہیں 2-3 لیڈیز بھی ہیں اور 2-3 مرد بھی ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے قرآن پاک شادی کے بعد مجھ سے پڑھایا الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ نہیں پڑھ سکے پہلے لیکن اب جو ہے وہ عمر گزر جانے کے بعد پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ گھبراتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے، کیا کہیں؟ جی دیکھیں،
شرم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شرم وہ ہوتی ہے کہ جو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے, اور ایک شرم وہ ہوتی ہے کہ جو دین کے اندر دین سیکھنے کے لیے اگر شرم کریں گے تو وہ شرم جہنم کی طرف لے کے جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں عمر کا کوئی رول نہیں ہے کہ جب کبھی کسی بھی عمر میں آپ قرآن پاک کی تعلیم, دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ پڑھانے والا چھوٹا ہے بڑا ہے, پڑھانے والا کون ہے کیسا ہے, دین کی تعلیم کا جذبہ ہونا چاہیے بس.